کتنے بلند سوچ کے لوگ تھے وہ، کتنے جذبات اچھے رکھنے والے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے صبح اس حال میں کی کہ میرے دروازے پر کوئی ضرورت مند نہیں آیا ہے، ہم تو سوچتے ہیں کوئی نہ آئے دروازہ بند کر دو، کسی کو دیکھا کہ ہاں یہ مانگنے والا آ رہا ہے کہ بھائی آگے پیچھے ہو جاؤ، یہ ہوتے ہمارے جذبات۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر میں نے صبح کی اس حال میں کہ میرے گھر پر کوئی مانگنے والا ضرورت مند نہیں آیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میرے چوتھے کے بارے میں کہا اما الرابع فلا یکافئ عنی الا اللہ، چوتھے کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ میں کچھ بھی کروں بدلہ چکا ہی نہیں سکتا، بس میری طرف سے اللہ ہی اسے بدلہ دے گا، اور اللہ ہی بدلہ دے گا تو وہ اس کا بدلہ چکے گا۔ کون ہے وہ شخص؟ پوچھا گیا من ہوا، ایسا کون انسان ہے؟ قال رجل نزل به امر فبات لیلته یفکر بمن ینزلہ۔ غور کرنے کی بات ہے، ایسا آدمی جس کو کوئی پریشانی آ گئی، مشکل آ گئی، اور کوئی حاجت آ گئی، کوئی ضرورت آ گئی، کوئی اس کا مسئلہ پھنس گیا، اور وہ رات پر سوچتا رہا کہ میں کس آدمی کے پاس جاؤں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے، یہ سوچتا رہا ثم رآنی اہلا لحاجتہ، پھر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ عبداللہ بن عباس ہی میری یہ ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، مجھے اس کا اہل سمجھا، فانزلھا بی، اور آ کر میرے سامنے اپنی ضرورت رکھی۔ اس شخص کی اگر میں ضرورت بھی پوری کر دوں نا، میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں، کرنے والے ان کا تعاون کرنے والے بنے۔ ایسا ہی انسان اللہ کو محبوب ہے، ایسا ہی انسان اللہ کو پسندیدہ ہے۔ وہ حالی مرحوم نے کہا تھا نا، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر کسی کے مصیبت گزر جائے سر پر، کسی کے مصیبت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا نہ سایہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شہر الصیام هو شہر المساوات۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، انسان کا مزاج اور اس کی فطرت بھولنا ہے، غفلت میں پڑنا ہے۔ جب کسی حالت کے سلسلے میں اس پر عرصہ گزر جاتا ہے، زیادہ وقت گزر جاتا ہے، تو انسان غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ دنیا کا مزاج بھی ایسا ہے کہ دنیا انسان کو غافل کرنے والی ہے، لہو و لعب میں، کھیل تماشوں میں مشغول کر دینے والی ہے، اور اسی غفلت، نسیان اور بھول کی وجہ سے اور دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے انسان آخرت میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، ایمانی جذبے سرد پڑ جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور آخرت کی فکر کرنا انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا کہ نبی آتے رہے، رسول اور پیغمبر آتے رہے، اور انسانوں کے اوپر سے وہ جو غفلت اور نسیان کی جو چادر ہے، بھول کی، اس کو ہٹایا نبیوں نے، ان کے ایمان کو تازہ کرنے کا سامان کیا، آخرت کا شوق اور آخرت کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا فرمایا۔ اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پر سجایا گیا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔
اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تازگی کے لیے اور غفلت دور کرنے کے لیے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ بیچ بیچ میں ایسے موقع عطا کیے جس کی وجہ سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان موقعوں میں سے ایک موقع یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے روزے ہیں۔ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے؟ روزوں کا کیا مقصد ہے؟ ان کی کیا حکمت ہے اور ان کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ قرآن کریم میں ایک حکمت بیان کی گئی کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، اور اس پر مختصر سی روشنی پچھلے ہفتے ڈالی گئی۔ اسی طرح روزوں کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے اندر ہمدردی آئے، دوسرے لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، رحم کا معاملہ، کرم کا معاملہ، آسانی کا معاملہ انسانوں کے اندر پیدا ہو، انسانی جذبات لوگوں کے دلوں میں بیدار ہوں۔ اس وجہ سے روزے فرض کیے گئے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا لما شرع الصیام، یہ روزے کیوں مشروع کیے گئے، کیوں لاگو کیے ہیں کہ روزے رکھو ایک مہینے کے، کیا مقصد ہے اور کیا فلسفہ ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ لِيَذُوقَ الْغَنِيُّ طَعْمَ الْجُوعِ فَلَا يَنْسَ الْجَائِعَ، روزے اس لیے مشروع کیے گئے ہیں تاکہ مالدار روزہ رکھے اور روزے کے درمیان اسے بھوک کا احساس ہو، بھوک کی تکلیف کا احساس ہو، تاکہ پھر وہ کبھی کسی بھوکے کو نہ بھولے، اسے نظر انداز نہ کرے، اس کے سلسلے میں اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو۔ اس لیے روزے مشروع کیے گئے ہیں۔ اسلامی جتنی بھی عبادات ہیں یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ جن کو وقت آنے پر ادا کر دیا جائے، بلکہ ان عبادتوں کے پیچھے بہت سارے مقصد ہیں۔ نماز اس کے پیچھے مقصد ہے، اس کا فلسفہ ہے۔ حج اس کے پیچھے فلسفہ ہے، کچھ چیزیں حج کے ذریعے سے انسانوں کے اندر پیدا کرنے مقصود ہے۔ زکوٰۃ اس کا ایک فلسفہ ہے، انسان کے دل سے دنیا کی محبت ختم کی جائے، مال کی محبت ختم کر دی جائے۔ اسی طرح روزے کی بھی حکمت ہے اور روزے کا بھی فلسفہ ہے۔ اللہ کو بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، یا اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی، شارٹیج آ گئی کھانے پینے کی چیزوں کی، تو اللہ کہہ رہے ایک مہینے روزے رکھو اور کچھ کم کرو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو پھر بھوکا رکھنے کا، پیاسا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ دیکھو تمہارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، کھانے کی بھی، پینے کی بھی، اور ساری چیزیں ہیں اللہ نے دی ہے، اور تم ان کے استعمال پر، ان کو یوز کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہو، قادر ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، چیزیں استعمال کر سکتے ہو، لیکن ایک مخصوص پیریڈ کے لیے، مدت کے لیے، کہ صبح اتنے بجے سے لے کر شام تک نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے، بھوکے رہو، پیاسے رہو، تاکہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ نے تو مجھے نواز رکھا ہے، میں کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں جب چاہوں، لیکن اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں، اللہ کی کتنی مخلوق ایسی ہے جن کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں، ان پر کیا گزرتی ہوگی، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ یہ احساس اللہ آپ کے اندر، روزے دار کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ روزوں کا فلسفہ یہ ہے، دوسروں کی ہمدردی کے جذبات آپ کے دل میں آئے۔ آج یہ ہمدردی کے جذبات لوگوں کے دلوں سے نکل گئے، سب پتھر دل ہو گئے، سنگ دل ہو گئے۔ ہمدردی تو ہم کیا کریں، ہم تو اپنے بھائی کو خوشحال دے کر غم کی، ٹینشن کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔
بلڈ پریشر کی وہ جو ہے نا دوران وہ بگڑ جاتی ہے اپنے بھائی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر، خوشحال ہوتا ہوا دیکھ کر یا مالدار ہوتا ہوا دیکھ کر، بی پی جو ہے نا بگڑ جاتی ہے ہماری۔ کسی کو مصیبت اور پریشانی میں دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے روزے کا کیا مقصد و فلسفہ ہے اور عبادتوں کا کیا مقصد و فلسفہ ہے اس کو سمجھا نہیں۔ ایک رسم کے طور پر ہم ادا کر رہے ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے وہ اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ ان عبادتوں کا اصل مقصد اور حکمت سمجھا تھا، حکمت کو سمجھا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، تو پھر ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئی، چینجنگ آئی۔ کیسے لوگ تھے اور پھر ان عبادتوں کے کرنے کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی اور کیا انسانی جذبات ان کے اندر پیدا ہوئے، کیا ہمدردی کے احساسات ان کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کی پہلے کی زندگی اٹھا کے دیکھیں اور بعد کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی اور اسلام قبول کرنے کے بعد اور ان عبادتوں کو انجام دینے کے بعد کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں نا تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ وہ سنگ دل تھے، وہ پتھر دل تھے، وہ کسی کا خیال نہیں کرتے تھے، وہ اپنے بھائیوں کو لوٹ لیتے تھے، وہ کسی کا مال غصب کر لیتے تھے، چھین لیتے تھے، کسی کا حق دبا لیتے تھے، اور اندر کچھ احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان عبادتوں کو انجام دیا، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی، ہمدردی آئی، اور ہمدردی کے ایسے جذبات ان کے دلوں میں پیدا ہوئے اور عملی طور پر انسانوں کے ساتھ ایسی ہمدردی کر کے دکھائی کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہی لٹیرے لوگ، غاصب لوگ، جنگوں میں مبتلا لوگ، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لوگ، ایک دوسرے کے حق ہڑپ کرنے والے لوگ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ اور پھر دیکھیے تاریخ میں لکھا، ہجرت کر کے لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں آئے ہیں، تو مدینے والوں نے ان کے ساتھ کتنے ہمدردی کا معاملہ کیا ہے، ہمدردی کے جذبات دکھائے۔ حالانکہ مدینے والے یہ وہ تھے اوس اور خزرج، جس کو ہم انصار کہتے ہیں، انصاری، اوس اور خزرج کے یہ دو قبیلے جن کے درمیان 120 سال تک آپس میں لڑائیاں چل رہی ہے، مرنے والا مر رہا ہے، آخر میں وصیت کر رہا ہے، بھائی ہیں آپس میں، قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن دونوں قبیلے کے لوگ جب مر رہے ہیں بڑے سردار تو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے آئے نا تو اس وقت دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار سب کام آ گئے تھے، ختم ہو گئے تھے لڑائی میں، اتنے زبردست ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، انسانیت نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی۔ لیکن یہ اسلامی عبادات کا کردار تھا کہ ان کے اندر تبدیلی آئی۔ جب مہاجر سب کچھ چھوڑ کے مکے سے آئے مدینہ، یہاں یہی انصاری جو آپس میں لڑتے تھے یہ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا رہے ہیں، چونکہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، سب لٹ لٹا کے لائے ہیں، تو اس کو بھائی بنا رہے ہیں، اور بھائی بنا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ان کا خیال رکھنا۔ تو ادھر سے انصاری پہلے سے تیار ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کس مہاجر کو ہمارا بھائی بنائیں، ہم ان کو گھر لے جائیں، اور گھر لے جا کر صرف کھانے پینے پر اکتفا نہیں ہے، ہم اپنی جائیداد کو تقسیم کر دیں کہ میں بھائی یہ میرے پاس باغ ہے، یہ میرے پاس زمین ہے، یہ میرے پاس مکان ہے، ان میں سے تو جو چاہے لے لے، اختیار کر لے، پسند کر لے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور غالباً سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی تھے، ان کو آپس میں بھائی بنایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گھر لے گئے اور کہا کہ عبد الرحمن دیکھو یہ میرا باغ ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا گھر ہے، اس میں سے جو چاہو تم پسند کر لو، اور دیکھو تم وہاں سے آئے ہو، میری کئی بیویاں ہیں، میں تمہاری خاطر ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے، تم جو چاہو پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، پھر تم اس سے شادی کر لینا۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بھائی بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ آپ کے مال میں بھی برکت دے اور آپ کے گھر والوں میں بھی برکت دے۔ بھائی وہ نہیں ہے جو بھابھیوں کو طلاق دلواتے ہیں، مجھے یہ نہیں کرنا ہے، مجھے تو دلونی علی السوق، چند پیسے ادھار دے دو اور مدینے کا بازار کا راستہ بتا دو، میں تاجر آدمی ہوں، بیوپاری آدمی ہوں، اپنا کام کروں گا، تجارت کروں گا اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنا کما لوں گا، اپنی ضروریات اس کے ذریعے سے پوری کر لوں گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ انصاری صحابی وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہیں کہ کس کو ہمارا بھائی بناتے ہیں اور ہم ان کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور کر کے دکھایا۔ یہی وجہ تھی انصار کی قربانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے ممبر پر جب چڑھے ہیں خطبے کے لیے، تقریر کے لیے، تو ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ارحم الانصار، اے اللہ انصاریوں پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، ان پر رحم فرما۔ تو انصار کے بیٹے موجود تھے مسجد نبوی میں، وہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہمارے باپوں کے لیے آپ نے خصوصی رحمت کی دعا کی ہے، ہم کیوں محروم رہیں آپ کی دعا سے، ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ حضور نے نبی رحمت نے پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائے کہ اللہم ارحم ابناء الانصار، یا اللہ انصار کے بیٹوں پر بھی رحم کا معاملہ فرما۔ تو چھوٹے بچے پوتے جو انصار کے تھے وہ بھی موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم کیوں محروم رہیں، ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ حضور نے پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم ارحم ابناء الانصار، انصار کے بیٹوں یعنی پوتوں پر بھی رحم فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے انصاریوں بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش قسمت ہو، تمہاری تین نسلیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خصوصی دعائیں حاصل کر رہی ہیں، تم بڑے خوش قسمت لوگ ہو۔ تو یہ انسانی ہمدردی کے جو جذبات تھے اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کی۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ حضرت سعد بن عبادہ بعد میں بڑے صحابی بنے ہیں، لیکن اسلام سے پہلے کی زندگی ان کی اٹھا کر دیکھیے۔ غاصب، ظالم، لوٹ مار کرنے والے، سارے جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کے گھر میں جمع ہوتے تھے اور پھر وہاں سے مشورے ہوا کرتے تھے۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، روزانہ شام کے وقت ان کا غلام یہ اعلان کرتا تھا کہ مدینے کے کسی گھر میں اگر سالن نہیں پکا ہے اور روٹی نہیں پکی ہے اور ان کو سالن اور روٹی کی ضرورت ہے، وہ سعد بن عبادہ کے گھر سے بلا تکلف لے کے جائے۔ اور ان کے بیٹے ہیں قیس بن سعد بن عبادہ۔ قیس وہ بھی ظالم، لٹیرا، غاصب انسان، لیکن اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے، روزے رکھے اور روزوں کے ذریعے سے یہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبات پیدا کی ہمدردی کے، انسانیت کے۔ اور پھر ان کا حال دیکھیے، ان کے یہاں بھی روزانہ اعلان ہوتا تھا شام کو، جس کے یہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہمارے یہاں سے لے کے جائے۔ ایک عورت آئی ان کے پاس، بیچاری تنگ دست تھی، غریب تھی، اور آ کر کہنے لگی کہ میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں۔ پہلے بھی کبھی واقعہ سنایا تھا میں نے، کہنے لگی میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں۔ ہمارے جیسا انسان ہوتا تو سمجھ نہیں پاتا کہ بھائی کیا کہہ رہی ہے، یہی کہتا کہ چوہے نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، چوہے تو چیزیں کھا جاتے ہیں، کتر جاتے ہیں، اناج غلہ خراب کر دیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن وہ سمجھ گئے کہ عورت خوددار ہے، صاف بات کہنا نہیں چاہ رہی ہے، عورت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ بھائی چوہے تو وہاں آتے ہیں جہاں کھانے پینے کا سامان موجود ہو، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، فقیری ہے، تنگ دستی ہے، وہاں چوہے کیسے آئیں گے؟ انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، اور غلام کو بلانے کے بعد کہا یہ اونٹ کھڑا ہے، اس اونٹ پر جو ہے بورا رکھو، اور پھر گھر میں کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ اس پر بھرتے رہو، اس کا جو بورا ہے وہ بھرتے رہو۔ گوشت سکھایا کرتے تھے آل عرب کہ گوشت کا حال دیکھ لو کتنا ہے، گوشت بھی اس میں رکھ دو، چربی بھی رکھ دو، اور جب تک اونٹ بوجھ محسوس نہ کرے، اونٹ پر جب زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے تو آواز کرتا ہے کہ جب تک اونٹ چلائے نہیں، چیخے نہیں، تب تک بھرتے رہو۔ غلام نے ایسا ہی کیا، اور جب اونٹ کو بوجھ محسوس ہوا تو کہا کہ یہ اس عورت کے حوالے کر دو، اور اس عورت سے کہا کہ یہ ختم ہو جائے تو بلا تکلف، بغیر کسی تردد کے میرے یہاں آ جانا، پھر تمہیں اسی طرح دیا جائے گا۔
ایسے سگنے انسانوں کے اندر یہ جو جذبات پیدا ہوئے نا، تو یہ ان عبادتوں کے ذریعے سے ہوئے، روزوں کے ذریعے سے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے سلسلے میں کہا کہ ہوا شہر المواسات، لمبی حدیث ہے، میں نے اس کا ایک ٹکڑا، یہی چھوٹا سا جملہ خطبے میں پڑھا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے سلسلے میں کہا کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمدرد تھے، انسانی جذبات رکھا کرتے تھے، انسانوں کے ساتھ شفقت کا، محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے، انسانوں کے کام آیا کرتے تھے، اور نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کی پہچان ہی یہی تھی۔ آج کل کہتے ہیں نا سوشل ورکر، سوشل ورکر کا مطلب یہ سماج کے لوگوں کے کام آنے والا ہمدرد انسان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان مکے کے لوگوں میں سوشل ورکر کی تھی، اور جو سوشل ورکر ہوتا ہے سماج کا کام کرنے والا، انسانوں کے کام آنے والا، انسانوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور اس کی عزت کرتے ہیں لوگ، اور ایسا انسان کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ آپ بخاری شریف کا جو پہلا باب ہے کتاب الوحی وہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی غار حرا میں ہیں اور پہلی وحی نازل ہوئی ہے، یہ پہلا معاملہ تھا، عجیب حضور پر کیفیت طاری ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے اپنے گھر آئے ہیں، اور گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہمدرد بیوی تھی، ساتھ دینے والی۔ دیکھا کہ کانپ رہے ہیں، خدیجہ سے کہا انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنی جان کا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی زملونی، ایک کملی والے جو ہم کہتے ہیں نا، تو کہا کہ مجھ پر چادر اڑا دو، کملی اڑا دو، مجھے ڈر محسوس ہو رہا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت جو جملے کہے ہیں نا، وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں اور اپنی زندگی میں اتارے جانے کے قابل ہیں۔ ابھی حضور نبی نہیں بنے، یہ تو پہلی مرتبہ وہی آئے نا، ابھی خدیجہ سے کہا بھی نہیں ہے کہ میں نبی ہو گیا ہوں، میں رسول بنا دیا گیا ہوں، ابھی ایک عام انسان تھے۔ رسول ہونے کے بعد تو کوئی انسان کہہ سکتا نہیں آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا، اللہ آپ کو کیسے ہلاک کر دے گا، تو سمجھ میں آتا ہے ابھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ بننے والے نبی رسول اور پیغمبر ہیں، لیکن جو جملے کہے وہ بخاری شریف میں موجود ہیں، پہلے ہی صفحے میں، دوسرے صفحے میں موجود ہیں۔ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے، ہرگز نہیں، قسم بخدا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ نہیں ہلاک ہو سکتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے وہ انہوں نے بیان فرمائی، انک لتصل الرحم، ابھی یا رسول اللہ نہیں بنے ہیں، ابھی تو یا محمد ہیں۔ یوں کہا ہوگا اے میرے شوہر نامدار، آپ کو اللہ کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں نا، ایسی خوبیوں والا انسان کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ دوسرا کام تحمل الکلہ، آپ بوجھ میں تلے ہوئے لوگ، بوجھ کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتقری الضیفہ، مہمانوں کا آپ خیال رکھتے ہیں، راہگیروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جو مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، زمینی آسمانی، زلزلے، طوفان، سیلاب اور دوسری شکلوں میں ایسی مصیبتوں میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، آپ ان کے کام آتے ہیں۔ جو خوبیاں بتائی نا وہ سب انسانی ہمدردی سے تعلق رکھتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ جس کے دل میں ہوگا وہ یہ سب کام کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، انسانوں کے ہمدرد ہیں، غمخوار ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ ڈریے مت، آپ کسی طرح کا اندیشہ اور خیال اپنے دل میں نہ لائیے، اور یقین کیجئے جو انسان اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لے گا تو وہ معاشرے میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور اپنے لوگوں کے درمیان بھی اس کے ساتھ احترام والا معاملہ ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا
مسلمان اگر کسی بھی ملک میں یہ چاہتے ہیں کہ عزت کی زندگی جئیں، عزت کے ساتھ رہیں اور اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ہر وقت شامل حال ہو، تو یہ خوبیاں انہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی جو حضرت خدیجہ نے اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی ہے۔ تو ایسے لوگ کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ اگر ایسے لوگ کسی ملک سے، کسی خطے سے، زمین کے کسی ٹکڑے سے چلے جائیں نا، تو وہاں تباہی آ جائے گی، بربادی آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں بھی یہ انسانی ہمدردی کے جذبات اور انسانی ہمدردی کے سلسلے میں کیے جانے والے کاموں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور روزوں سے یہی مقصد ہے۔ حضور ہمدرد تھے انسانیت کے، اور یہی جذبہ پھر ان عبادتوں کے ذریعے سے صحابہ کے اندر آیا ہے۔ اس لیے صحابہ کے واقعات پڑھیے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سراپا ہمدرد لوگ تھے وہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے روزے تو سب کو رکھنے ہی ہیں، عام دنوں میں بھی نفلی روزے رکھا کرتے تھے کثرت سے۔ جب روزہ رکھا کرتے تھے تو جب افطار کرتے تھے کسی مسکین کو ساتھ بٹھائے بغیر کبھی افطار نہیں کرتے تھے۔ لا یفطر الا مع المساکین، مسکینوں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے، اور اتنی کثرت کے ساتھ ان کا یہ معمول تھا، اس میں مشہور تھے کہ بعض مرتبہ گھر والے روکتے تھے، کیا اتنا خیال کرتے ہو، اپنا خیال کرو۔ اور جب گھر والے روکتے تھے اس بات سے تو اس رات وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ مسکین کو کبھی ان کے ساتھ نہیں بٹھایا گیا، ہمدردی کرنے کا معاملہ نہیں کرنے دیا گیا، وہ کھانا ہی چھوڑ دیتے تھے، اس رات میں رات کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو گھر والے مجبور ہوتے تھے کہ بھائی یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو۔ یہ ہمدردی کا معاملہ، یہ جذبہ۔ اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ روزے سے تھے اور دل میں یہ بات آئی کہ فلاں اچھی ڈش آج پکنی چاہیے، گھر میں اچھا کھانا پکنا چاہیے۔ وہ کھانا پکایا گیا، اور کھانا پکنے کے بعد افطار کے لیے افطاری کے ٹائم ان کے سامنے رکھا گیا، اور اب افطاری کا ٹائم نہیں ہوا تھا کہ باہر گھر سے آواز آئی، کوئی آواز، سائل مانگنے والا کہہ رہا تھا، من یقرض الملی الوفی الغنی، کون قرض دے گا ایسی شخصیت کو، ایسی ذات کو جو مالدار ہے، وفادار ہے، بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو، کسی غریب کو دینا اللہ کو دینا ہے، قرض دینا ہے اللہ اس واپس کرے گا، ریٹرن کرے گا، کون ایسی ذات کو قرض دے گا؟ تو اب دیکھیے، بڑی اپنی خواہش سے اپنی من پسند کی وہ چیز بنوائی تھی، فوراً ان کی زبان پر یہ جملہ آیا اس سائل کا سوال سن کر، کہا کہ عبدہ المعدم من الحسنات، یہ کام اللہ کا وہ بندہ کرے گا جس کے پاس حسنات نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہے، جو نیکیوں سے خالی ہے، یہ بندہ کرنا چاہ رہا۔ خود کھڑے ہوئے اور وہ پلیٹ لی اور اس کو لے کر اس غریب کو دے دی، مانگنے والے کو دے دی، اور رات بھر بھوکے رہے۔ یہ ہے انسانی ہمدردی کے جذبات۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سائل آیا، اور امام احمد بن حنبل روزے سے تھے، ان کے سامنے افطار کے لیے 2 روٹیاں رکھی گئی، اسی حال میں بیٹھے تھے کہ مانگنے والا آ گیا، اس نے آواز دی، وہ باہر گئے اور روٹیاں اس کو دے دی، اور رات بھر بھوکے رہے، اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ جذبات ہمارے اندر آئیں، یہ احساسات ہمارے اندر آئیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیے ہیں۔ روزوں کو تو اس لیے رکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، فلسفہ، کچھ خاص صفات ہیں، کچھ خاص چیزیں ہیں جو اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم چیز انسانوں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اس لیے روزے فرض کیے گئے۔ اور آپ کے اندر یہ احساس ہو کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور جب کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے نا تو خوشی کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ خاص طور پر رمضان میں لوگ آتے ہیں، چاہے عام مانگنے والے ہوں، چاہے مسجدوں مدرسوں کی طرف سے آپ کے پاس آ رہے ہوں، یہ سب وہ ہیں جن کے ساتھ آپ کو ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے، انسانی جذبات رکھنے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام ایک صحابی گزرے ہیں، دیکھیے وہ کتنی پیاری بات کہتے ہیں، دل کو چھو لینے والی۔ انہوں نے کہا، ما اصبحت ولیس علی بابی صاحب حاجہ الا علمت انہا من المصائب۔ کتنے بلند سوچ کے لوگ تھے وہ، کتنے جذبات اچھے رکھنے والے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے صبح اس حال میں کی کہ میرے دروازے پر کوئی ضرورت مند نہیں آیا ہے، ہم تو سوچتے ہیں کوئی نہ آئے دروازہ بند کر دو،
کسی کو دیکھا کہ ہاں یہ مانگنے والا آ رہا ہے کہ بھائی آگے پیچھے ہو جاؤ، یہ ہوتے ہمارے جذبات۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر میں نے صبح کی اس حال میں کہ میرے گھر پر کوئی مانگنے والا ضرورت مند نہیں آیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میرے اوپر مصیبت آئی۔ کسی ضرورت مند کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے تھے کہ اللہ کا کرم ہوا کہ میرے پاس کوئی مانگنے والا، اللہ نے مجھے اس حال میں اس پوزیشن میں بنایا کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ بلکہ اس سے بھی عجیب بات دیکھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کون نہیں جانتا، عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 لوگ ہیں جن کا بدلہ میں نہیں دے سکتا ہوں، یعنی ان کا بڑا احسان ہے، میں کچھ بھی کروں بدلہ نہیں چکا سکتا۔ پہلا شخص رجل بدانی بالسلام، ایسا آدمی جو سلام میں مجھ سے پہل کرے، آمنا سامنا تو پہلے ہی پہل کر لے سلام میں۔ دوسرا آدمی رجل وصالی فی المجالس، وہ آدمی کا مجلس لگی ہو، لوگ بیٹھے ہو اور میں وہاں پہنچ جاؤں تو میرے لیے گنجائش پیدا کرے کہ بھائی ادھر آ جاؤ، یہاں جگہ خالی ہے، میرے لیے جگہ کرے مجلسوں میں، یہ بھی بڑی عزت کی بات ہوتی ہے۔ تیسرا وہ آدمی اغبرت قدماہ فی المشی الیہ ارادت التسلیم علیہ، وہ آدمی جو میرے پاس صرف اس مقصد سے آیا کہ مجھے سلام کرے، خیر خیریت پوچھے، میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ یہ 3 آدمی ہیں۔ چوتھے کے بارے میں کہا اما الرابع فلا یکافئ عنی الا اللہ، چوتھے کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ میں کچھ بھی کروں بدلہ چکا ہی نہیں سکتا، بس میری طرف سے اللہ ہی اسے بدلہ دے گا، اور اللہ ہی بدلہ دے گا تو وہ اس کا بدلہ چکے گا۔ کون ہے وہ شخص؟ پوچھا گیا من ہوا، ایسا کون انسان ہے؟ قال رجل نزل به امر فبات لیلته یفکر بمن ینزلہ، غور کرنے کی بات ہے۔ ایسا آدمی جس کو کوئی پریشانی آ گئی، مشکل آ گئی، اور کوئی حاجت آ گئی، کوئی ضرورت آ گئی، کوئی اس کا مسئلہ پھنس گیا، اور وہ رات پر سوچتا رہا کہ میں کس آدمی کے پاس جاؤں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے، یہ سوچتا رہا ثم رآنی اہلا لحاجتہ، پھر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ عبداللہ بن عباس ہی میری یہ ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، مجھے اس کا اہل سمجھا، فانزلھا بی، اور آ کر میرے سامنے اپنی ضرورت رکھی۔ اس شخص کی اگر میں ضرورت بھی پوری کر دوں نا، میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اللہ ہی اسے بدلہ دے گا۔ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بلکہ کسی ضرورت مند کا اپنے پاس آنا، اس کو وہ بڑی سعادت کی بات سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ جو جذبات ہیں نا، انسانیت کے جذبات ہیں، یہ ہمدردی کے جذبات ہیں، یہ روزوں سے اصل مقصود ہے ہمارے اندر رحم آئے، ہمارے اندر انسانیت کے جذبات آئیں، ہم غریبوں، ہم ضعیفوں، ہم محتاجوں، ہم بے سہاروں کے سہارا بنیں، ان کا ہاتھ بڑھانے والے، ان کی مدد کرنے والے، ان کا تعاون کرنے والے بنیں۔ ایسا ہی انسان اللہ کو محبوب ہے، ایسا ہی انسان اللہ کو پسندیدہ ہے۔ وہ حالی مرحوم نے کہا تھا نا، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے مصیبت گزر جائے سر پر، کسی کے مصیبت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا نہ سایہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ کرو مہربانی، یہ آپ فقیروں سائلوں سے سنتے ہوں گے، لیکن اوپر والے جو اشعار ہیں وہ اور بھی انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ روزے ہمیں اس لیے رکھنے کی توفیق دے کہ اللہ کا حکم پورا کریں، اس کی رضا مقصود ہو، اور اللہ اس کے ذریعے سے جو جذبات انسانی ہمدردی کے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے نا، وہ ہمارے اندر پیدا ہوں۔ اس نیت، اس ارادے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ ہم روزے رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔